لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میرے والد اور سسر آپس میں بھائی اور ان کے آپس میں اختلافات ہیں، ان کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے، میں ان دونوں کو چھوڑ دوں یا بیوی کو چھوڑ دوں؟ بیگم کو لوگ کہ دونوں سے الگ ہو جائیں، دونوں سے سلام دعا کی حد تک تعلق رکھیں، بس السلام علیکم وعلیکم السلام، سب سیٹ ہے. کہیں گے تمہاری بیگم یہ، بھائی میری بیگم ہے، ابا آپ اپنی بیگم کے بارے میں یعنی میری والدہ کے بارے میں آپ مجھ سے ڈسکشن کریں. ہاں میری بیگم آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے تو مجھے ضرور بتائیں، اس کو میں انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. تو جہاں گھریلو مسائل چل رہے ہوں بیگم کو خاندان سے الگ رکھو. جوائنٹ فیملی میں رہنا بہت ساری برکتوں کا ذریعہ ہے، لیکن یہ برکتیں جب ہوتی ہیں جب دل بڑے ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ریلیشن بنانے کے لیے قربانی دینا جانتے ہوں. آج کل یہ قربانیاں مارکیٹ سے شارٹ، ریلیشن کے چکر میں جو تھوڑا سا ریلیشن ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس لیے میں تو بھائی اسی کا قائل ہوں، شادی کر کے بیگم کو الگ رکھو آپ. لیکن جو جوائنٹ میں رہ رہے ہیں اور خوشی سے رہ رہے ہیں وہ رہتے رہیں. دوسری بات یہ کہ جب کوئی بڑا ویژن آپ کے سامنے ہوتا ہے نا تو چھوٹے ویژن کو قربان کرنا پڑتا ہے. اب میں اپنی مثال دوں آپ کو. ہمارا ویژن ہے دنیا میں دین کی دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کرنا، مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا. یہ چھوٹا ویژن میرا خیال ہے نہیں ہے، بڑا ویژن ہے یہ. اب میں اگر ساس بہو کے جھگڑوں کو بیٹھ کے گھر میں نمٹاتا رہوں میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے میں نے اصول بنایا ہوا ہے جو بیٹا شادی کرے گا نا گھر الگ لے کے دے، بہو وہاں آئے گی. مجھے نہیں خطرہ کہ میری بہو سے پھڈے ہوں گے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ ساس بہوؤں کے ہوں گے. خطرہ یہ ہے یعنی ہمارے بچوں کی ماں اور ہمارے بچوں کی بیگم کا آپس میں پتہ نہیں ہے محبت والا ریلیشن ہو یا نہ ہو. کہاں آج کل ہوتا ہے، بہو آڑی ترچی نکل آئی، بہت کچھ خطرات ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی شروع سے ہی میرا اصول یہ ہے کہ یار اب یہ ٹینشنیں نہیں پالنی ہم نے. تو سوکن کے جھگڑے تو انسان برداشت کرتا ہے، وہ تو مجبوری ہے نا. شادی جب کرو گے تو سوکن کے مسائل تو ہوں گے. تو جو جھگڑے ہم نے خامخواہ کے جھگڑے کیوں برداشت کریں ہم؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے والد صاحب نے بھی یہی کیا تھا. پہلے بچے کے لیے گھر کا الگ انتظام کیا، اس کے بعد بولا بہو ادھر جائے گی. تو بہو ادھر گئی ہے جی، اچھا کوئی بات نہیں. تو بہو ادھر جائے گی ادھر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ آدمی کا مائنڈ ہی اگر پیسفل نہ ہو تو انہی جھگڑوں میں گھر آئے. آج بہو نے یہ کہہ دیا، آج ساس نے یہ کہہ دیا بٹھا کے. اور خواتین کے مسئلے کسی کا باپ نہیں حل کر سکتا. یہی فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ ان میں غلطی کس کی ہے. آپ اس کی سنو گے آپ کو لگے گا وہ غلط ہے، اس کی سنو گے آپ کو لگے گا وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. ایک پاگل ہو جاتا ہے آدمی اس میں. تو یار جس نے کوئی بڑا کام دنیا میں کرنا ہو وہ شادیاں تو کرنی ہے بچوں کی. گورے نے تو حل یہ نکالا کہ شادی نہ کرو تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو. چاند پہ پہنچنا ہے، بہو روک ہی نہیں سکتی ان کو. ہمارے یہاں سائنسدان اگر چاند پہ جا رہا ہوتا پیچھے سے سسر صاحب کا فون آ جاتا بقرعید آنے والی ہے اور تو کہاں جا رہا ہے؟ چاند پہ جا رہا ہے بھائی، میں آ رہا ہوں، سالے آ رہے ہیں تیرے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہوتا نا، انگریز نے کہا ترقی کو فوکس کرو، شادی وادی کو کیا کرو سائڈ. لہٰذا چاند پہ تو پہنچ گیا وہ، لیکن فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو گئی. عجیب سا سیٹ اپ وجود میں آ گیا ہے. انڈیویجول لائف ہے ہر ایک کی. تو 2-4 آدمی چاند پہ پہنچ گئے لیکن جو نہیں پہنچے ان بیچاروں کا کیا کر دیا، بیڑا ہی غرق کر دیا. تو ہم کو تو چاند کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں میرے بھائی. تو اس لیے ہم نے شادی تو کرنی ہے، لیکن اس کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے ہم نے پہلے سے انتظام کرنا ہے کہ 2 خواتین کو آپس میں بیٹھنے ہی نہ دو. 2 خواتین ساس اور بہو ایسے جیسے اسرائیل اور فلسطینی. تو ان دونوں کو آپس میں بیٹھیں گے تو پھڈے ہوں گے. لہذا شروع سے ہی کیا رکھو بھائی الگ. آدمی اپنی بیوی کی خامیاں برداشت کر لیتا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے اس سے مفاد بھی وابستہ ہوتے ہیں. ساس کیوں برداشت کرے گی بہو کی خامیاں؟ سسر کیوں برداشت کرے گا بھائی بہو کی خامیاں؟ ساس برداشت کر لیتی ہے، پھر مرد بھی کر لیتے ہیں برداشت کہ یار چلو ان کا اپنا گھر ہے، ہم نے زندگی گزار لی، ان کو گزارنے دو. خواتین کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا اللہ نے ان کو سمجھ بھی نسبتاً کم دی ہوتی ہے، سوائے ان خواتین کو جو میرا بیان سن رہی ہیں ان میں تو بہت زیادہ سمجھ ہے. خواتین کو یہ بول دو نا ان کی عقل مردوں سے کم ہوتی ہے. دماغ ایسے کمنٹس آتے ہیں نیگیٹو، مجھے لگتا ہے یوٹیوب میرا چینل ہی اڑا دے گا. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں بہت سی خواتین آدمیوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، بہوؤں سے بہت محبت کرتی ہیں، بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالتی ہیں. ایسی بھی الحمدللہ خواتین ہیں. بعد میں جھوٹ بولنے پہ توبہ میں کر لوں گا بعد میں 2 رکعت پڑھ کے. لیکن بہرحال ایسی خواتین کیا ہیں، بہوؤں کو بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں،
اور بہویں اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھتی ہیں. الحمدللہ ایسی ہمارے سوسائٹی میں بھری ہوئی ہیں خواتین. تو ایسی رہیں, جوائنٹ فیملی میں رہیں. لیکن اگر کہیں لاکھوں میں کوئی ایک, جھوٹ بول رہا ہوں میں, لاکھوں میں کوئی ایک ایسی ہو جو نہ ہو ایسی, تو پھر الگ گھر لے کے دینا چاہیے, الگ رہو بھائی. بعد میں جب الگ گھر ہونا پھر دیکھ لینا ریلیشن کیسا چل رہا ہے, صحیح چل رہا ہے تو پھر لے آؤ. ہاں وزیرستان, پشاور, یہاں کیا ہے, مردوں کا ہولڈ ہے پاورفل, وہاں سب اکٹھے رہتے ہیں. تو ایسا ہولڈ مردوں کا کسی گھر میں ہو پھر تو ٹھیک ہے, ہمارا تو نہیں ہے بھائی, سیدھی سی بات بتا دیں. ہم کراچی کے لوگ ہیں, کراچی والوں کا ایسا ہولڈ نہیں, بس واجبی ہولڈ ہے جتنا اسلام میں واجب ہے اتنا ہولڈ ہے. وہاں پشاور میں, کوئٹہ میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں ایک دادا ہوتا ہے, 10 بیٹے بھی ہوں گے, 10 کی 10 بہویں ادھر ہی رہیں گی. کسی بہو نے کہیں دائیں بائیں کچھ کوشش کی نا الٹا سیدھا کرنے کی, تو دادا بیٹھا ہوتا ہے, اس کا روپ بھی ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے. تو وہ سارے محبت سے رہ رہی ہوتی ہیں. وہ تو 4 بیویاں اکٹھی رہتی ہیں, 4 بیویاں. تو ساس بہو تو بطریق اولا رہ سکتی, پھر ساس کا ہولڈ ہوتا ہے وہاں پہ. تو وہ ایک الگ سسٹم ہے, لیکن کراچی میں ایسا سیٹ اپ نہیں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.